نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات لهم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 37 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وآیات لهم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، آیت 37۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، آیت 38۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، آیت 39۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آیت 40۔ ترجمہ: اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں، پھر یکایک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج ایک مقرر کردہ راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ غالب و صاحب علم اللہ کا ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ آخر کار وہ ہر پھر کر ایک پرانی شاخ کی طرح بن جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ شان ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے بڑھ سکتی ہے، سب فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 37 سے 40 کا تفسیر۔ آیت 37 یعنی حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی شب و روز کا پیدا کرنا بھی ہے۔ رات اندھیروں کو اور دن اجالے کو لے کر آتا ہے، پھر ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتا جاتا رہتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 54 میں فرمایا: اللہ دن پر رات کا پردہ ڈال دیتا ہے اور رات دن کو تیزی سے ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے۔ پھر فرمایا: ہم رات سے دن کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دن چھپ جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ یہی معنی آیت سے ظاہر ہے۔ لمستقر لها کی تفسیر: لمستقر لها کے دو معنی ہیں، یا تو اس سے مراد سورج کے ٹھہرنے کی جگہ ہے جو عرش بری کے نیچے زمین کے مقابل سمت میں ہے۔ سورج جس جگہ بھی ہو عرش کے نیچے ہی رہے گا، اور نہ صرف سورج ہی بلکہ تمام مخلوق عرش کے نیچے ہیں، کیونکہ سب کی چھت عرش بری ہے جو کرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر علماء حیت کا خیال ہے، بلکہ گنبد نما ہے، جس کے پائے ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ عالم کے اوپر لوگوں کی سر والی سمت میں ہے۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج فلک میں ہوتا ہے تو عرش سے زیادہ تر قریب ہوتا ہے، پھر جب چوتھے فلک میں اس مقام کے عین مقابلے میں ہوتا ہے تو آدھی رات ہوتی ہے اور عرش سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اب یہ سجدہ کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورج ڈوبنے کے وقت مسجد میں تھا،
آپ نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمایا اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔ بعض روایتوں میں یہ زیادہ ہے۔ پھر واپس جانے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ جدھر سے نکلا ہے ادھر ہی لوٹ جا، چنانچہ وہ اپنے مطلع کی طرف لوٹ جاتا ہے، یہی اس کا مستقر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اسے واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چنانچہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورج نکلتا ہے مگر اسے لوگوں کے گناہ واپس کر دیتے ہیں۔ آخر کار جب غروب ہوتا ہے تو سلام کر کے سجدے میں گر پڑتا ہے اور حق تعالیٰ سے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سورج غروب ہو جائے گا اور سلام کر کے سجدہ کرے گا اور مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا مگر آج اسے اجازت نہیں ملے گی۔ عرض کرے گا کہ دور دراز کا سفر ہے، اگر اجازت نہیں ملی اور روک دیا گیا تو میں مشرق میں طلوع ہونے کے لیے نہ پہنچ سکوں گا۔ پھر اللہ اسے جس قدر روکنا چاہے گا روک لے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اسی جگہ سے طلوع ہو جہاں غروب ہوا تھا۔ اس دن سے قیامت آنے تک کسی شخص کا تازہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا مستقر سے سورج کی آخری اور سب سے پچھلی گردش کی 7 مراد ہے، جس کا وقوع قیامت کے دن ہوگا۔ سورج کی گردش ختم ہو جائے گی اور اس کی حرکت سکون سے بدل جائے گی اور اسے لپیٹ لیا جائے گا، روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا زمانی مستقر ہوگا اور پہلا مکانی مستقر تھا۔ پھر فرمایا یہ اس غالب اللہ کا اندازہ ہے جس کے کام میں نہ تو کسی کو مخالفت کی جرأت ہے اور نہ مزاحمت کی، اور جو ایک ایک حرکت و سکون سے واقف ہے۔ اسی نے سورج کی رفتار مقرر فرمائی ہے اور اسے ایک مقررہ مدت تک باقاعدہ قرینے سے رکھا ہے جس میں نہ اختلاف ہو سکے اور نہ اس کے برعکس ہو سکے۔ سورہ انعام کی آیت 96 میں فرمایا وہی صبح ظاہر کرتا ہے، اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج و چاند کو باقاعدہ حساب سے بنایا۔ شمس و قمر کی رفتار کی غرض، آیت 39، یعنی چاند کی سورج سے ایک علیحدہ رفتار ہے جس سے مہینوں کا علم ہوتا ہے، جیسے سورج کی رفتار دن رات معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 189 میں فرمایا لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ یہ وقتوں کے اور حج کے زمانے کے لیے ہے۔ سورہ ہود کی آیت 5 میں فرمایا اسی نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بخشا اور چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو معلوم کر لو۔ سورہ اسراء کی آیت 12 میں فرمایا ہم نے دن رات کو 2 نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مدھم اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی۔ سورج کے لیے روشنی مخصوص کر دی گئی اور چاند کے لیے نور، اور دونوں کی رفتار جداگانہ مقرر فرمائی گئی ہے۔ سورج دن بھر چمکتا ہے اور ایک ہی روشنی پر چمکتا ہوا شام کو ڈوب جاتا ہے، البتہ روز مرہ نئے نئے مطلع اور مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور نئی نئی مغرب میں ڈوب جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ سورج کی سلطنت دن بھر رہتی ہے اس لیے وہ دن کا تارا ہے، برعکس اس کے چاند کی 28 منزلیں مقرر کی گئی ہیں۔
ہلال ناخن نما اور انتہائی مدھم ہوتا ہے، پھر دوسری رات ایک منزل اور بڑھ جاتا ہے اور روشنی بھی تیز ہو جاتی ہے، پھر جوں جوں منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس کا حجم اور نور بڑھتا جاتا ہے، گویا روشنی سورج سے لی ہوئی ہے۔ پھر 14ویں رات کو پورا چاند ہو جاتا ہے اور روشنی کامل ہو جاتی ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور گھٹتے گھٹتے ایک کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، یعنی کھجور کی اس شاخ کی طرح جس پر کھجوریں سوکھ گئی ہوں اور وہ بل کھا گئی ہوں۔ پھر اسے اللہ شروع ماہ کی پہلی شب میں ہلال بنا کر طلوع فرما دیتا ہے۔ چاند کی رفتار کے حساب سے عربی زبان میں چاند کی ہر 3 راتوں کا ایک جداگانہ نام ہے، جن کی ترتیب حسب ذیل ہے: غرر، نقل، تسع کیونکہ اس کی آخر میں 9ویں شب ہے، عشرہ کیونکہ اس کے اول میں 10ویں شب ہے، بیض کیونکہ ان تینوں راتوں میں تقریباً رات بھر چاندنی رہتی ہے، درع کیونکہ 16ویں شب کا اول تاریخ ہے، درعا کی جمع ہے شادہ درعا، اس بکری کو کہا جاتا ہے جس کا سر سیاہ ہو، ظلم، حنادث، داوی، محاق کیونکہ ان میں چاند و ماہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ابو عبیدہ سخت اور عشر نہیں مانتے۔ شمس و قمر میں سے کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکتا۔ آیت 40 سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، ہر ایک کی ایک حد ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتا اور نہ اس حد میں کوتاہی کرتا ہے۔ جب سلطان آفتاب آ جاتا ہے تو چاند دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو شاہ قمر جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، یعنی ایسا ناممکن ہے کہ لگاتار 2 راتیں آ جائیں اور ان میں دن نہ ہو۔ سورج کی بادشاہت دن میں ہے اور چاند کی رات۔ پھر فرمایا کہ یہ سب فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی دن رات سورج اور چاند سب اپنے اپنے محور پر فلک میں گھوم رہے ہیں، یا آسمان و زمین کے درمیان گھوم رہے ہیں جیسے تکلے میں پندیا گھومتی ہے، یا جیسے چکی کا پاٹ بیچ والے لوہے کے ارد گرد گھومتا ہے جبکہ چرخے اور چکی کو چلایا جائے۔ یہ تھا سورہ یاسین کی آیت 37 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔